بہت بڑا نام ہے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو کہ پیشے کے لحاظ سے یہ حجام کا کام کرتا تھا، جنہوں پنجابی جیسی کہنے ہیں نائیاں دا کام کرتا سی حضرت۔ تو لکھا ہے بزرگوں نے کہ اس کا جو ہے نا وہ بیٹا کھو گیا، چھوٹا بچہ تھا، باہر کھیلنے کے لیے گیا، وہ سارا دن گزر گیا، بچہ گھر نہیں آیا۔ تو کیونکہ ابھی مساجد کو سپیکر نہیں لگے تھے کہ اعلان ہوتا، فون کا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا حضرت، اور اگر پولیس تھی تو وہ بھی اتنی فعال نہیں تھی کہ جناب وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ سب نے خود ہی تلاش کیا، جب نہیں نہ ملا تو اب دوسرا اور آخری آپشن، پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے لیکن لوگ تھے ماننے والے حضرت، اب پڑھ بڑا گئے ہیں لیکن ماننے والا نہیں رہا کوئی بھی حضرت۔ پہلے ہر گھر میں جمعرات کو ختم دلایا جاتا تھا حضرت، پہلے تقریباً ہر گھر میں 11ویں شریف کا ختم ہوتا تھا۔ اب کیونکہ ہم پڑھ ہی بڑا گئے ہیں تو جب سے ہم پڑھ گئے ہیں ہم نے یہ سلسلے اپنے اپنے گھروں میں ختم کر دیے ہیں، تو پھر کیا ہوا، اب ہمارے گھروں میں برکتیں بھی نہیں رہیں۔ یہ اصل میں بہانے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے کے حضرت۔ تو وہ یقین والے لوگ تھے، پڑھے وہ لوگ اتنا نہیں تھے لیکن یقین ان میں بڑا زیادہ تھا حضرت۔ وہ جب نہیں نہ بیٹا ملا تو شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کردہ حضور وہ صبح کا بیٹا گیا ہے گھر سے کھیلنے تو گھر نہیں آیا، تو آپ کو دعا فرمائیں اس کی واپسی ہو جائے۔ تو لکھا ہے کہ قبلہ شاہ صاحب آگے سے خاموش ہو گئے۔ تو اب تو حضرت ہمیں پیر صاحب بھی اس طرح کے چاہیے کہ جو ہماری مرضی کے مطابق چلیں، ایندا پیر نہیں چاہیے تھا جدی مرضی کے مطابق اسی چلیے حضرت۔ اللہ لکھا یہی ہے کہ مریدو لا یریدو، مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے حضرت، ہاں، اور جو مرید مرضیاں کرتا ہے حضرت اس کا بنتا بھی کچھ نہیں، بنتا اسی کا ہے حضرت جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت، جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت۔ تو مرید تھا، شاہ صاحب نہیں بولے، دعا بھی نہیں کی، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، وہ بیٹھا رہا کچھ دیر، جب گزر گیا تو اس نے دست بوسی کی، قدم بوسی کی، اٹھ کے چلا گیا حضرت۔ اب وقت گزرتا رہا، 18 سال ہو گئے اس بات کو بیٹا کھوئے ہوئے، 18 سال گزر گئے۔ تو ظاہر ہے حضرت ہر سال وہ دن آتا تھا جب بیٹا کھویا، اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل ہے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے ہمارے بچوں کو، کسی کو اللہ اولاد کا غم نہ دکھائے حضرت۔ بچہ انتقال کر جائے نا پھر بھی دل کو صبر آ جاتا ہے، لیکن جس کا پتہ ہی نہیں وہ ہے کہاں، کس حال میں ہے، زندہ ہے مردہ ہے، تو کہاں دل کو سکون آتا ہے حضرت، وہ ساری زندگی زخم رستا رہتا ہے حضرت۔ ادھر بھی وہی حال تھا، ہر سال وہ دن آتا تھا لیکن کیا کر سکتے تھے وہ لکھا ہے کہ جب 18 سال ہو گئے نا، وہی دن تھا، 18 سال وہی دن تھا جس دن بیٹا گھر سے گیا تھا۔ وہ گھر میں بیٹھے تھے، کوئی بات ہو رہی تھی، تو آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں اللہ خود کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ تمہاری جانچ ہے، اس کے ذریعے ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ وہ بیوی پھٹ پڑی، شاہ صاحب کا نام لیا نا، بیوی پھٹ پڑی، کہتی منو نا شاہ صاحب دیا گلاں سنایا کر، میں نہیں مانتی شاہ اور اس نے کہا تو کیوں نہیں مانتی؟ وہ کہتی میں تو اس دن مانوں گی جس دن میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے۔ مرید تھا نا، ادھر چوٹ لگی، اس نے کہا اس میں بھی کوئی راز ہے، جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ کرم بھی کر دیں گے۔ اب پیر بھی آنکھ والا تھا، پیر بھی آنکھ والا تھا، اس نے دیکھ لیا جو مرید کی آزمائش کرنی ہے، مرید نے تو 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں۔ کہاں ایسے مرید حضرت، اب نہیں ایسے مرید ملتے حضرت، نا 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 نا۔ وہ بندہ بھیج کے نہ بلایا، اب وہ آ گیا۔ بھائی یہ راز رکھتے ہیں لوگ، یہ نہیں کسی کا پردہ اٹھاتے کوئی بھی، ہاں، اور بڑا اوکھا کام ہے کسی کے راز کو راز رکھنا، لیکن رکھا کرو حضرت، کوشش کرا کرو، ٹھیک ہے۔ وہ اس کے سامنے نا وہ سر سے پگڑی اتار کے حضرت اس کو فرمانے لگے یارو وال میرے واہ ہی وڈے ہو گئے نے، تو میری ٹینڈ نہیں کر دندا۔ تو اس کی تو عید ہو گئی حضرت، اس نے جناب وہ اس طرح لیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے اس نے جناب وہ دائیں جانب سے نا کہ پہلے اے کرانگا حصہ تے پھر اے کرانگا، ٹھیک ہے جی، انہیں جناب سجے پاسیوں حضرت دا سر جڑا نہ ہو منڈنا شروع کیتا۔ اب ظاہر ہے بیوی نے زخم پہلے چھیل دیا تھا، پیر صاحب سامنے بیٹھے ہیں، تو کیا تھا حضرت اندر ایک طوفان تھا اولاد کی جدائی کا، لیکن کیا کیا، زبان کو دانتوں کے نیچے دے لیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بیٹے کی محبت میں ایسا بہ جاؤں اور کوئی ایسا لفظ زبان سے نکلے کہ 18 سال کی محنت ہی ضائع جائے۔ زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا، اب ٹینڈ وہ کر رہے ہیں تو اندر طوفان ہے، تو طوفان ہے نا حضرت، اس کو کون روک سکتا ہے؟ اب جب طوفان کو اظہار کی کوئی صورت نہیں میسر آئی
تو پھر کیا ہوا, طوفان نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور آنکھوں کے راستے بہنا شروع ہو گئے. اب وہ دایاں حصہ نا اس نے مونڈ لیا تھا, اب بائیں طرف جانے لگا تو کیا ہوا, وہ آنسو جو ہے نا وہ شاہ صاحب کے سر کے اس حصے پر گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے. تو اصل میں تو انہوں نے بہانہ ہی بنانا تھا, پتہ تو ان کو تھا سارا ہی. تو وہ جب گرے نا تو پیچھے دیکھا تو کیا دیکھا ہے, مرید کی ساری داڑھی آنسوؤں سے تار ہے. اس کو پوچھتے ہیں تو کیوں رون رہے ہیں؟ تو آج 18 سال بعد پیر نے پوچھا تھا. وہ غالب نے کہا تھا نا, یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے, کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی غم گسار ہوتا. آج 18 سال بعد پیر و مرشد نے پوچھا تھا تو کیوں رون رہے ہیں, تو پھر تو پھوٹ پھوٹ کے رویا نا. تو عرض کردہ حضور آج تو 18 سال پہلے کاکا گواچا سی, میں تاڑے کل آیا دعا لئی, تسی بولے ہی نہیں, میں چلا گیا. تے اج ہی گواچا, 18 سال پورے ہوئے نے. تے گھر بیٹھا سا تے مینوں مینا ماریا سوں, یعنی میں نہیں شاہ رانو منتی. میں پوچھا کیوں, یعنی میں تو دن مناں گی جدن منڈا لب کے دین گے. تے حضور انہیں کہا میں نہیں کہن دیا. مسکرا کر فرمانے لگے انہیں کہڑا روز روز کہنا ہے, جا تیرے جان تو پہلے پہلے گھر آ گیا ہوئے گا. ہاں یہ ہمارے بڑے ہیں حضرت جی, ہاں یہ ہمارے بڑے ہیں. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اس نے جناب عرض کردہ حضور اسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا, اب اگر اس نے بے ادبی کی تو گردن توڑ دوں گا. فرمایا نوبت ہی نہیں آئے گی, چل پہنچ تو کار. اس نے لگا دی دوڑ حضرت. اب حضرت ان کے ساتھ کون دوڑ سکتا ہے, کوئی دوڑ سکتا ہے؟ نہیں دوڑ سکتا حضرت. ان کو اللہ نے صلاحیتیں اتنی دی ہیں, ان کو اللہ نے طاقتیں اتنی دی, ان کے پیروں کے نیچے زمین سمٹتی ہے حضرت جی. لگا دی اس نے دوڑ حضرت. لیکن لکھا ہے کہ جب پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہے کہ سارا گاؤں اس کے گھر کے باہر اکٹھا ہے, چھت پہ بیبیاں چڑھی ہوئی ہیں. حیران ہو کے پوچھتا ہے یہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے تجھ سے پوچھنا ہے کہ کیا ہوا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تیرے سین میں چارپائی بچھی ہے جس پہ ایک 20 سال کا گبرو نوجوان لڑکا بیٹھا ہے, اندر ایک بڑا خوبصورت سا گھوڑا بدھا ہے. اس نے کہا پیچھے کرو کون ہے یہ؟ اندر جا کے دیکھا اب تو خون ہی ٹھنڈے ہو گئے نا حضرت جی, اب تو خون ٹھنڈے ہو گئے. تب خونوں میں ابھی گرمی تھی, خون نے خون کو کھینچا. بیٹے کو نہیں بتانا پڑا یہ تیرا باپ ہے, باپ کو نہیں بتانا پڑا یہ تیرا بیٹا ہے. دونوں بغل گیر ہوئے, سینے سے سینہ لگا, خوب روئے. جب اندر کا طوفان تھم گیا تو دونوں بیٹھ گئے اور باپ بیٹے سے پوچھتا ہے او پتر گیا کس طرح آیا کس طرح؟ وہ کہتا ہے ابا جی جانے کا تو پتہ نہیں, خود ہی چھوٹا تھا. جب بڑا ہوا, جب جو ہے نا شعور بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں میں سکھوں کے گھر میں ہوں. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے, انہوں نے کہا ہم نے تجھے اٹھایا ہے راستے میں کہیں جاتے ہوئے, لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ اٹھایا کہاں سے ہے, بتاتے تو واپس آ جاتا. اچھا پتر یہ تو ہوا جانا, اب یہ بتا آنا کیسے ہوا؟ وہ کہتا ابا جی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا, اس نے مجھے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا. میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگام پکڑے کھڑا تھا, میرا منہ دروازے کی جانب تھا, بابا دروازے سے نہیں آیا, زمین سے نکلا یا آسمان سے گرا مجھے نہیں پتا, بھاگتا ہوا آیا, میرا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے سمیت مجھے یہاں کھڑا کر کے خود پھر غائب ہو گیا. اب وہ مرید تھا نا, وہ پوچھتا ہے, کہتا ہے پتر اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کو پہچاننا پڑے تو پہچان لے گا نا؟ وہ کہتا ہے ابا جی پہلی بات تو یہ بابا جی اتنے سونے ہیں اور لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے پھر بھی پہچان لوں گا, لیکن سب سے بڑی نشانی یہ تھی آدھی ٹنڈ تھے آدھے سر پہ بال تھے. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا.